السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مسنون اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کی 20 تاریخ غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو کر رمضان المبارک کے بالکل آخر تک عید الفطر کا چاند نظر آنے یا چاند کے ثبوت تک مسجد میں ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں بھی محلے والوں میں سے کسی ایک کا یا دو کا مسجد میں مسنون اعتکاف کر لینے سے یہ ترک سنت کا جو گناہ پورے محلے والوں پر عائد ہوتا ہے، کسی ایک کا ٹھہر جانے سے اس گناہ سے محفوظ پورا محلہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی مسنون اعتکاف نہیں کیا ہے تو ترک سنت کا گناہ پورے محلے والوں کے اوپر ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے محلے کی مساجد میں مسنون اعتکاف کے ساتھ کسی ایک کو یا محلے کے چند افراد کو اعتکاف میں ٹھہرانا ضروری ہے، اس لیے کہ احادیث میں بڑی فضیلت اس کی آئی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وفات عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو اس اہتمام سے کیا ہے کہ جب ایک سال آپ سفر کی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرما سکے تو آپ نے آئندہ سال 20 دن اعتکاف فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اسی لیے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کے رمضان کے آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں اس دن اعتکاف کرے گا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو وہ تمام نیکیوں کا اجر اللہ رب العزت عنایت فرماتے ہیں جو نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ مثلا اعتکاف کی وجہ سے انسان کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اب اعتکاف کرنے والے کو ان تمام لوگوں کا جس نے مریض کی عیادت کی ہے تو مریض کی عیادت کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، یا نماز جنازہ میں جس نے شرکت کی ہے تو نماز جنازہ میں جس نے شرکت کی ہے اس کو جو ثواب ملتا ہے، اس معتکف کو بھی اللہ رب العزت وہ ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اعتکاف وہی شخص رکھے گا جو روزے رکھتا ہوں، اس لیے کہ مسنون اعتکاف بغیر روزے کے معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف کر رہا ہے اس کو طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہ مسجد کے احاطے سے، مسجد کے حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ طبعی ضرورت سے مراد چھوٹی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، اس کے تحت اس کے لیے وہ مسجد کے حدود سے باہر جائے گا، طہارت خانے استعمال کرے گا، یا کسی شخص کے پاس ٹفن پہنچانے کے لیے کوئی احباب موجود نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی دوسری جگہ سے بندوبست بھی نہیں ہے کہ کوئی احباب اس کو لا کر کھانا دے سکے، تو ایسی صورت میں اب اس طبعی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ ٹفن لانے کے لیے گھر جا سکتا ہے، ٹفن لے کر پھر مسجد میں آئے گا اور پھر یہاں پر ہی کھانا کھائے گا۔ یہ طبعی ضرورت ہے۔ یا کوئی ایسی مسجد ہے جس میں صرف 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اب جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے وہ جامع مسجد جا سکتا ہے جہاں جمعے کا اہتمام ہوتا ہو۔ یہ شرعی ضرورت ہے۔ اور پھر اعتکاف کرنے والا ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جو کئی منزلہ ہے، کئی فلورز اس کے ہیں،
تو اب اس میں اگر مسجد کے اندر ہی سے سیڑھی اگر اوپر جانے کے لیے ہیں تو وہ کسی بھی فلور کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے اور نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے جس منزل میں چاہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر سیڑھی، مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں وہ اگر مسجد کے حدود سے باہر ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جس فلور پر وہ اعتکاف کر رہا ہے وہیں پر رہے، یہاں سے ادھر منتقل نہ ہو، اس سے اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص باوضو ہے تو اب باوضو ہونے کی صورت میں وہ صرف وضو کرنے کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی شخص طہارت کے لیے مسجد سے باہر جا رہا ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا، راستے میں کوئی سلام کرے تو وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی نے وہاں پر چھینکا ہے اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ رحمک اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن آتے جاتے وقت ٹھہرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ٹھہرے بغیر وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ مسجد شرعی کے حدود سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ تو مسجد شرعی سے مراد وہ جگہ ہیں جو نماز کے لیے مختص ہو۔ اب مسجد کے طہارت خانے ہیں یا مسجد کا جو سامان جس گودان میں رکھا جاتا ہے وہ مسجد شرعی کے حدود سے باہر ہے، وہاں پر نہ جائے۔ اب اگر مؤذن کا کمرہ مسجد کے حدود سے باہر ہے اور مؤذن صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اذان دینے کے لیے اس کمرے میں جا سکتے ہیں، بلکہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اذان دینے کی غرض سے اگر وہ وہاں جانا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے اپنے کسی عزیز و اقارب کے بیمار ہو جانے تو اب ان کی عیادت کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی عزیز و اقارب کا یا محلے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کو جانا پڑ رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اعتکاف کرنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے یا یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر نماز جنازہ وہاں پر تیار ہے لیکن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کو توڑ دے اور جا کر نماز جنازہ پڑھائے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، صرف جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وہ مسجد کے احاطے سے باہر جاتے ہیں تو ایسا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف غسل جنابت کے لیے وہ مسجد کے حدود سے باہر نکلیں گے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی ٹب وغیرہ مسجد کے اندر لا کر اپنے بدن کو پونچھ لے رہے ہیں یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کر رہے ہیں جس سے مسجد کے اندر کوئی پانی نہیں گرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، یا بیت الخلاء جاتے وقت اور واپسی کے وقت ایک دو لوٹے یا کچھ تھوڑی دیر ٹھہر کر اپنے اوپر پانی بہا لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ موجودہ دور میں چونکہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، موبائل کی سہولت ہے، یا بہت سے ہمارے بھائی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ وہ آن لائن جاب کر رہے ہیں تو مسجد کے اندر لیپ ٹاپ وغیرہ لا کر وہ وہیں سے کام اپنی ڈیوٹی انجام دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی وبا ہے، جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو غیر ضروری طور پر دوسرے سائٹس پہ بھی وہ چلے جاتا ہے۔ اس لیے فقہاء اکرام نے فرمایا کہ اس کا ایسا کرنا مکروہ ہے، اس لیے بیجا فون کا استعمال بھی نہ کریں، اور اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے دنیا سے کٹ کر ہم اللہ رب العزت سے لو لگا رہے ہیں، اللہ کے در پر پڑے رہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر نوکری کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے لیپ ٹاپ یا فون کے ذریعے سے نوکری کو انجام دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس ملازمت کے اختیار کرنے کی وجہ سے اگرچہ کہ اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کے اندر کراہیت آ جاتی ہے، ایسا کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔
اب آخری عشرے کا جو لوگ مسنون اعتکاف کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے، تو اب ایسی صورت میں بعد میں پورے 10 دنوں کے اعتکاف کی قضا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی ایک دن روزے کے ساتھ، یعنی روزہ رہنا ضروری ہے، اس میں روزے کے ساتھ وہ جو ہے ایک دن کا اعتکاف کر لے گا تو ایسی صورت میں اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی مسنون اعتکاف کی جو فضیلتیں مرد حضرات کے لیے وارد ہوئی ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہی فضیلت ہے، لیکن عورت اپنے گھر کے اس احاطے میں، اس جگہ میں جہاں پر وہ 5 وقتہ نماز ادا کرتی ہے، یا اپنے گھر کے اندر کسی جگہ کو مختص کر کے وہیں پر 10 دن یا یہ مسنون اعتکاف جو 20 رمضان کے غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے اپنے اس احاطے کے اندر داخل ہو کر عید کا چاند نظر آنے یا ثبوت ہو جانے پر وہاں سے وہ نکلے، تو اس کو ان عورتوں کے لیے یہ مسنون اعتکاف۔ اب اعتکاف خواتین کر رہی ہیں، دوران اعتکاف اگر ماہواری آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے تو ایسی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ یہاں پر ان حالات کے اندر خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو یہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بعد میں خواتین ایک روزے کے ساتھ کسی دن اعتکاف کی قضا کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، پورے 10 دن اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے مسائل اس وقت بیان کیے گئے ہیں، یہ زاد مسلم کی جانب سے ایک رسالہ ترتیب دیا گیا ہے PDF کی شکل میں، ان کے اندر آپ پورے مسائل کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔